الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على ظالمهم أما بعد قد قال الله الحكيم في قرآن الكريم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عزیزان گرامی، سامعین محترم، عید روز مباہلہ کی آمد قریب ہے. اسی حوالے سے انشاءاللہ علماء کرام کا گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. سب سے پہلے لفظ مباہلہ کے بارے میں کہ مباہلہ کے کیا معنی ہے. مباہلہ یعنی خود کو حق پر ثابت کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں دوسرے پر نفرین کرنا، بارگاہ خداوندی میں دوسرے پر لعن کرنا اور اس کے خلاف بددعا کرنے کو مباہلہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر میں اپنے اس بات کو ختم کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ مباہلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کی طرف سورہ آل عمران نے اشارہ کیا کہ بلکہ وہ آیات خود شاہد ہیں اس مباہلے پر کہ جب 24 ذی الحج کے روز یہ مباہلہ کا واقعہ پیش آیا اور لاکھوں مسلمان ہر سال اس روز کو بطور جشن اور اس مباہلے کو کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نجران کے نصارہ کے درمیان پیش آیا، اس نسبت سے، اس مباہلے کی نسبت سے ہر سال اس یاد کو تازہ کرتا. اور میں اس بات کے ساتھ ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ مباہلہ خود ایسا نہیں کہ مباہلہ فقط خاص تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ، بلکہ مباہلہ کے احکامات اب بھی موجود ہیں. جیسا کہ میں ایک روایت کو پڑھ کے اس مطلب کی طرف اشارہ کروں گا کہ جس میں امام صادق علیہ السلام ابو مسروق کو مباہلہ کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں اور چند احکامات مباہلہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. مثلا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا ارادہ ہو دشمن سے اور اپنے مخالف سے مباہلہ کرنے کا تو کم از کم 3 روز پہلے خود کو خدا کے قریب کر لو، تقوی الہی اور پرہیزگاری سے خود کو لیس کرو. مثلا 3 دن روزے سے رہو، یا خود کو صحرا کی طرف لے جاؤ،
یا بعض اس طرح احکامات ذکر ہوئے ہیں کہ جب صحرا میں جاؤ تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ضم کر لو، اور ایک خاص دعا بھی پھر آخر میں امام صادق علیہ السلام نے ابو مسروق کو تعلیم دی۔ تو مباہلہ کے احکامات اب بھی موجود ہیں، خصوصاً اس روایت کے مطابق۔ تو مباہلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران کے آیت نمبر 61 میں اس کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے، وہاں پر کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اور آیات کے نزول کے بعد کہ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا نصارہ نجران کی طرف، بلوا بھیجا، مباہلے کے لیے پیغام بھیجا۔ تو جب ان تک یہ پیغام پہنچا، انہیں توقع نہ تھی کہ ہمیں اس طرح مباہلے کے لیے بھی بلایا جائے گا، تو انہوں نے مشورہ کیا آپس میں اور میٹنگ کی اور خاص پلاننگ کی۔ تو بہت باتیں ہوئی، میں چند باتوں کو ذکر کر کے آگے بڑھوں گا کہ ایک بزرگ نے وہاں جو ان کے پادری تھے اور ان جو نمائندے تھے، رئیس تھے ان نصارہ نجران کے، تو اس نے کہا تھا کہ اگر رسول خدا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البتہ اب یہ الفاظ تو میرے ہیں، ظاہر ہے وہ رسول اور محمد مصطفیٰ کی ذات صلوات اللہ علیہ کی نبوت کے قائل نہ تھے، کہا اگر شور و غل کے ساتھ آئیں، شور شرابہ کرتے ہوئے اور بہت سارے مجمع کو لے کر اور للکارتے ہوئے اور میدان میں وارد ہوں تو پھر نہ گھبرانا، تو پھر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اور اگر مختصر افراد کے ساتھ اپنوں کو لے کر حاضر ہوں اور کوئی شور شرابہ نہ ہو تو پھر پریشانی کی بات ہے۔ تو اس وقت جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجتن پاک کو، میں مختصر کہوں گا کہ پنجتن پاک کو ہمراہ لے کر میدان میں اس ہیبت کے ساتھ جب وارد ہوئے تو اس وقت نصارہ نجران کا تأثر کچھ اور تھا، اور ان کے جو نمائندگان تھے ان کی یہ گفتگو تھی، جو ان کا بڑا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں ان نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو بھی حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر دے، پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ تو میں تمہیں نصیحت کروں گا کہ خبردار مباہلہ نہ کرنا، اگر تم نے مباہلہ کیا تو تا روز قیامت اس روئے زمین پر ایک بھی نصرانی اس زمین پر قائم نہ رہے گا، ایک بھی نصرانی اس زمین پر نہ بچے گا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ، اگر یہ نصارہ، اگر یہ عیسائی اس مباہلہ میں مد مقابل آ جاتے تو فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، فرمایا تھا کہ یہ کبھی بھی نہ اپنی اولاد کو پا سکتے تھے اور نہ ہی کبھی اپنے ماں تک واپس پہنچ سکتے تھے، وہ کہ واپس ہی نہ جاتے، اور فرمایا خدا انہیں بندروں اور سور میں مسخ کر دیتا اگر یہ لوگ مباہلہ میں مد مقابل آتے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ خدا آگ کی ایسی بارش برساتا ان پر یہاں تک کہ یہ سب ہلاک ہو جاتے، اس لیے یہ جان گئے اور انہیں معلوم ہو گیا اور یہ مباہلہ سے پیچھے۔ اور واقع روز مباہلہ واقعاً وہ دن ہے کہ جب ایک مرتبہ پھر نور اسلام
افق اسلام پر ایک مرتبہ پھر جگمگایا اور لوگوں نے عظمت رسول خدا، ایمان رسول خدا، یقین رسول خدا اور یہ تعلق خدا کے ساتھ، رسول خدا کی ذات کا یہ تعلق، اس عظمت کا، اس طہارت کا اور اس عصمت اہل بیت کا ایک مرتبہ پھر لوگوں نے مشاہدہ کیا اور ایک مرتبہ پھر اس چیز کا نظارہ کیا لوگوں نے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آیات مباہلہ مذہب شیعہ کی حقانیت اور امیر المومنین علیہ السلام کی حقانیت اور رسول خدا کی جانشینی اور خلافت پر بہترین اور مضبوط ترین دلیل بھی ہے، کہ جس میں جن آیات میں ایک الگ انداز میں تعارف کرایا گیا اور بہت خوبصورت انداز میں تعارف کرایا گیا، کہ جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی کو رسول خدا کی جان سے تعبیر کیا گیا، ان کے نفس سے تعبیر کیا گیا۔ تو جو جان رسول تھا، جو نفس رسول تھا، میں کہوں گا اس کے بعد پھر کون سی شخصیت ایسی باقی ہے، کون سا فرد ایسا رہ جاتا ہے کہ جو مولا علی کے بعد اور رسول خدا کے بعد مولا علی کے علاوہ کوئی جانشینی کی قابلیت رکھتا ہو۔ اس لیے یہاں پر بہت خوبصورت کلام ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کا، فرماتے ہیں کہ آیات مباہلہ کے نزول کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ علی رسول کی جان ہے، علی نفس رسول ہیں، علی رسول کی جان ہے۔ تو جو نفس رسول تھے، جو جان رسول تھے، اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس بات کی علامت تھی، اس بات پر گواہ تھی یہ آیات کی گویا کہ مولا علی کمال فضیلت میں رسول کے ساتھ، کمال عصمت میں رسول کے ساتھ ان صفات میں مشترک تھا۔ بس آخری نقطہ اور میں آپ کی ذہنوں کو تمام، کہ اسی طرح جب مأمون نے اپنے دربار میں جب سوال کیا تھا اور امام علیہ السلام نے جواب دیا تھا، تو جب امام علیہ السلام نے جواب دیا تو اس وقت بھی امام علی مقام نے انہی آیات مباہلہ سے استدلال کرتے ہوئے جواب دیا تھا، کہ جب مأمون نے بھرے دربار میں سوال کیا تھا کہ مد دلیل علی خلافت جد کا علی ابن ابی طالب، کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس اے امام علی موسیٰ الرضا علیہ السلام، کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس آپ کے جد علی ابن ابی طالب کی خلافت پر؟ تو اس وقت بھی امام علی مقام صلوات اللہ علیہ نے پوری آیت مباہلہ کی تلاوت نہ کی، بلکہ ایک لفظ کے ذریعے سے مأمون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ انفسنا، فرمایا جو نفس رسول کا ذکر قرآن نے کیا ہے، وہ جو جان رسول کا خدا نے ذکر کیا ہے، یہ ہے وہ دلیل میرے جد علی ابن ابی طالب کے خلاف۔ تو اس وقت اس نے تردید کرنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ لولا نساءنا، اگر نساء کا ذکر نہ ہوتا تو آپ اس کو دلیل بنا سکتے تھے۔ بہت اس نے اپنی طرف سے دلیل بنانے کی کوشش کی اور استدلال کرنے کی کوشش کی، مگر امام علیہ السلام نے اس کے جواب کو رونتے ہوئے، اور وہ خاموش ہو گیا جب امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، کہا کیوں میں اس کی وضاحت کر دوں تو اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ لولا نساءنا، کہ اگر یہ لفظ نساء قرآن میں نہ ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ انفسنا جو ہے وہ دلیل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہنا یہ چاہتا تھا کہ نساءنا کا ذکر ہے یعنی عورتوں کا ذکر ہے، اور عورتوں کے ذکر کے بعد انفسنا کا ذکر ہے، یعنی عورتوں کے ذکر کے بعد کوئی کہ رجالنا مردوں کا ذکر ہے، تو مرد ان کے بھی آنے تھے، مرد ادھر سے بھی جا رہے، تو کون سی فضیلت ہے؟ اس طریقے سے وہ رد کرنا چاہتا تھا۔ تو اس وقت امام علی مقام نے اس کو جواب دیا تھا، اور میں تھا لولا ابناءنا،
ہاں اگر لفظ ابنا انا قرآن میں نہ ہوتا تو تیری بات درست تھی، تیری دلیل درست تھی. ابنا انا، اب ابن یعنی مرد کا ذکر تو پہلے آ چکا ہے، اب ابنا انا کا ذکر کرنا اور پھر انفسنا کا ذکر کرنا نہیں بنتا. اور اگر انفسنا سے مراد مرد تھے تو پھر ابنا انا کا ذکر نہیں بنتا. لہذا امام علیہ السلام نے جب ابنا انا کا جواب دیا اس کو تو وہ خاموش ہو گیا وہ ہے الذی کفر، اور اس سے کوئی جواب نہ آیا. تو امام نے فرمایا کہ ابنا انا ہمارے خاص مردوں کے ذکر کے بعد انفسنا کا ذکر آنا یہ اس بات پر شاہد ہے کہ انفسنا سے مراد فقط ایک ہی مرد شجاع تھا اور وہ مرد علی ابن ابی طالب تھے صلوات اللہ علیہ. انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اس مکتب اہل بیت اور مکتب ولایت و امامت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.